السلام علیکم. میں آپ سب کو ڈسکریٹ میتھمیٹکس کے کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ آپ یہ سارے لیکچرز بڑی ریگولرلی اٹینڈ کر رہے ہوں گے اور نہ صرف لیکچرز کو اٹینڈ کر رہے ہوں گے بلکہ بکس کو بھی آپ ساتھ ساتھ فالو کر رہے ہوں گے اور بکس میں ایکسرسائزز کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. میرا خیال ہے اس بات کو ایمفیسائز کرنے کی کوئی زیادہ ضرورت تو نہیں ہے کہ میتھمیٹکس میں یہ بہت ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایکسرسائزز کی جائیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ابھی تک ہم نے لیکچرز کیے ہیں ہر کنسیپٹ کے ساتھ ہم کافی ساری ایکسرسائزز اور ایگزامپلس کرواتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ کافی نہیں آپ کو سمجھنی چاہیے. آپ کتاب میں جتنی بھی ایکسرسائزز ہیں وہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں. اونلی دین یو ول بی ایبل ٹو ڈیولپ دا پراپر کنسیپٹس ان دا سبجیکٹ. اب نے ٹاپک جو شروع کیا ہوا ہے دیٹ از فنکشنز. پچھلے لیکچر میں ہم نے فنکشنز کو انٹروڈیوس کیا تھا اور کچھ بیسک اس کے کنسیپٹس ہم نے دیے تھے ود اے نمبر آف ایگزامپلز اینڈ ایکسرسائزز. آج ہم نے فنکشنز کی کچھ پراپرٹیز کو اسٹڈی کرنا ہے. جس طریقے سے ہم نے ریلیشنز کی پراپرٹیز ڈسکس کی تھیں, ریفلیکسو, سیمیٹرک اینڈ ٹرانزٹیو, اسی طریقے سے فنکشنز کی کچھ پراپرٹیز کو آج ہم اسٹڈی کریں گے اور ان فنکشنز کو ان پراپرٹیز کے حوالے سے ہم نام بھی دیں گے. جیسے کوئی اگر فنکشن کو اسی پراپرٹی کو سیٹسفائی کرتا ہے تو اس کے کورسپونڈنگ اس فنکشن کو ہم نام دیں گے. تو جو سب سے پہلے پراپرٹی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں فنکشنز کی, اس فنکشن کو ہم کہتے ہیں 1-to-1 فنکشن یا انجیکٹو فنکشن. پراپرٹی اس طرح سے ہے, لیٹ ایف بی اے فنکشن فرام اے سیٹ ایکس ٹو اے سیٹ وائی. F is injective or 1-to-1 if and only if for all x1, x2 belonging to x, if x1 is not equal to x2, then fx1 is not equal to fx2. اچھا, یہ پراپرٹی میں تھوڑی سی ایکسپلین کر دوں. اس طریقے سے ہے کہ فنکشن کی ڈیفینیشن میں ہم نے بتایا تھا کہ کسی بھی ایلیمنٹ کے دو امیجز نہیں ہو سکتے. یہ ہم نے بتایا تھا فنکشن کو ڈیفائن کرتے ہوئے, لیکن اس چیز کو ہم نے الاؤ کیا تھا کہ دو ایلیمنٹس کے ایک امیجز ہو سکتے ہیں. اگر ہم ایڈیشنل پراپرٹی امپوز کر دیں فنکشن کی ڈیفینیشن میں کہ ٹو ڈسٹنکٹ ایلیمنٹس مسٹ ہیو ڈسٹنکٹ امیجز, تو اس طرح کے فنکشن کو ہم انجیکٹو فنکشن کہیں گے. جو فنکشن ابھی ہم نے ڈیفائن کیا دیٹس این انجیکٹو فنکشن. یہ ہماری پراپرٹی, ایڈیشنل پراپرٹی ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں فنکشن کے ساتھ, اور جو فنکشن اس پراپرٹی کو سیٹسفائی کرے گا دیٹ ول بی کالڈ انجیکٹو فنکشن. ہم کون سی پراپرٹی ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ ڈسٹنکٹ ایلیمنٹس مسٹ ہیو ڈسٹنکٹ امیجز. یہ انجیکٹو فنکشن کی پراپرٹی ہوگی. اف دیٹ از ایف از 1-to-1 اف اٹ ٹیکس ڈسٹنکٹ پوائنٹس آف دا ڈومین ٹو ڈسٹنکٹ پوائنٹس آف دا کو ڈومین. اس کی ایرو ڈائیگرام بھی دیکھ لیں کہ ہمارے پاس اگر دو پوائنٹس ہیں x1 x2 تو ان کے امیجز جو ہیں دے شوڈ آلسو بی ڈسٹنکٹ. fx1 اور fx2 دے مسٹ آلسو بی ڈسٹنکٹ. اچھا, فنکشن کی ڈیفینیشن ہوپ فلی یو ہیو انڈرسٹوڈ ویل. اب یہ دیکھتے ہیں کہ فنکشنز کب 1-to-1 نہیں ہوتے. اس کنسپٹ کو بھی ہم کلیئر کر لیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فنکشن 1-to-1 اس وقت نہیں ہوگا جب دو ہمارے پاس ڈسٹنکٹ ایلیمنٹس کا ایک ہی امیج آ رہا ہوگا. تو اسے ہم دیکھتے ہیں. A function f from x to y is not 1-to-1 if and only if there exist elements x1 and x2. We have distinct elements x1 and x2 which are not equal, but their images are equal. That is, if distinct elements x1 and x2 can be found in domain of f that have the same function value. یہ جو ہم نے ڈیفینیشن دی ہے, ہم کچھ کوشچنز بعد میں کریں گے جس میں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ whether the function is 1-to-1 or not. اور یہ ہماری ڈیفینیشن جو اس میں ہمیں ہیلپ کرے گی. اگر ہم کوئی بھی ایسا پیئر نکال لیتے ہیں ڈومین میں سے آف ڈسٹنکٹ ایلیمنٹس جن کا ایک ہی امیج آ رہا ہے تو دین وی ول بی ایبل ٹو سے دیٹ دا فنکشن از ناٹ 1-to-1. اچھا, اب چند اور ایگزامپلز ہم کریں گے. اب اس ایگزامپلز میں ہم نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو چیک کرنا ہے کہ ہم نے 1-to-1 فنکشن کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کر لیے یا نہیں. ہم ایگزامپلز دیں گے اور آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ whether the function is 1-to-1 or not. Which of the arrow diagrams define 1-to-1 functions? یہاں ہمارے پاس دو فنکشنز f اور g ڈیفائن کیے گئے ہیں with the help of two arrow diagrams. اب فنکشن f کو جو کہ لیفٹ میں ہمارے پاس ہے اس کو کلیئرلی آپ دیکھ لیں کہ it is 1-to-1 فنکشن, کیونکہ اس میں
3 ہمارے پاس ایکس میں ایلیمنٹس ہیں اے بی اینڈ سی اینڈ دے آل ہیو ڈسٹنکٹ امیجز. اے کا امیج 2 ہے, بی کا امیج 1 ہے اور سی کا امیج 4 ہے. جبکہ دوسرا فنکشن جی جو ہے اٹ از ناٹ 1 to 1. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس ایک پیئر آ گیا آف ڈسٹنکٹ ایلیمنٹس اے اور سی جس کا امیج ایک ہی ہے. اے کا امیج بھی 2 ہے اور سی کا امیج بھی 2 ہے. Therefore G is not a 1-to-1 فنکشن. اچھا 1-to-1 پراپرٹی جیسے ہم نے ڈیفائن کی ہے, ہم فنکشن کو 1-to-1 اس وقت کہیں گے if it satisfies a certain implication. Implication ہمارے پاس یہ تھی کہ if x1 is not equal to x2 then fx1 is not equal to fx2. اچھا لاجک میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امپلیکیشن اور اس کا کانٹرا پازیٹیو جو ہے وہ ایکویلنٹ ہوتے ہیں. تو اب ہم اس پراپرٹی کو ری اسٹیٹ کریں گے, ہم اس امپلیکیشن کو اس کی کانٹرا پازیٹیو سے ریپلیس کر دیں گے. تو وہی ہمارے پاس جو نئی ڈیفینیشن آئے گی دیٹ از آلسو ہیلپ فل. اب ہمارے پاس پراپرٹی یہ بنے گی, ہمارے پاس امپلیکیشن یہ ہے کہ اف x1 از ناٹ اکول ٹو x2 دین fx1 از ناٹ اکول ٹو fx2. اور اس کا کانٹرا پازیٹیو یہ بنے گا کہ اف fx1 از اکول ٹو fx2 دین x1 از اکول ٹو x2. تو اس طریقے سے ہم اس کو ڈیفائن کریں گے. اف دس پراپرٹی از سیٹسفائڈ دین دا فنکشن از 1-to-1 اور انجیکٹو, یہ ہمارے پاس ہوگا. اب یہ آلٹرنیٹ ڈیفینیشن جو ہے یہ اٹس یوزفل. ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی بھی اپلیکیشن ہے. اس کی اپلیکیشن بیسیکلی یہ بنتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہمارے پاس فائنائٹ سیٹس ہیں تو اس کو تو ہم آرڈرڈ پیئرز کی شکل میں بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کی ایرو ڈائیگرام بھی بنا لیتے ہیں. لیکن اگر ہمارے پاس فنکشن ہے فرام این انفینٹ سیٹ ٹو این انفینٹ سیٹ تو پھر اس صورت میں اس کی ایرو ڈائیگرام نہیں بناتے. تو اس کے لیے ہمیں اس کی جو پراپرٹی کو چیک کرنے کے لیے 1-to-1 پراپرٹی کو چیک کرنے والی یہ والی ڈیفینیشن جو ہے وہ زیادہ سوٹیبل رہتی ہے. اب اس ڈیفینیشن کی مدد سے ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں اور چیک کریں گے کہ whether the given function is 1-to-1 or not. Define a function f from R to R from the set of real numbers to the set of real numbers by this rule. fx is equal to 4x minus 1 for all x belonging to R. Is f 1-to-1? Prove or give a counter example. ہم انفیکٹ اٹس اے 1-to-1 فنکشن اور ہم ثابت کر دیں گے کہ دس از اے 1-to-1 فنکشن. تو اس کے لیے طریقہ ہمارے پاس یہی ہوگا جیسے ہم نے بتایا کہ پہلے ہم سپوز کریں گے, ہم نے امپلیکیشن ثابت کرنی ہے کہ اف fx1 از اکول ٹو fx2 دین x1 از اکول ٹو x2. ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ دس امپلیکیشن از ٹرو. یعنی ہم پہلے سپوز کریں گے کہ fx1 fx2 کے برابر ہے اور ثابت کر دیں گے کہ x1 جو ہے وہ x2 کے برابر ہے. تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم دو ایلیمنٹس لیتے ہیں فرام سیٹ آف ریئل نمبرز. لیٹ x1 x2 belong to R such that their images fx1 and fx2 are equal. اب امیجز کی ویلیوز لکھ دیتے ہیں جس طریقے سے فنکشن ہم کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. ہم نے فنکشن کا ڈیفائن کیا ہوا ہے fx1 is equal to 4x1 minus 1 and fx2 is equal to 4x2 minus 1. اچھا اب سمپل الجبرک مینیپولیشن ہے. 4x1 minus 1 equal to 4x2 minus 1 کو ہم ایزیلی کنورٹ کر سکتے ہیں انٹو x1 equal to x2. تو ہم نے اسٹیبلش کر دیا, ہم نے سپوز کیا تھا کہ fx1 is equal to fx2 اور ثابت کر دیا ہے کہ x1 equal to x2. اور اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری امپلیکیشن جو ہے یہ ٹرو ہے. therefore the function is 1-to-1. اچھا اب ہم ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم ثابت کریں گے کہ the given function is not 1-to-1. وہی ہم نے ڈیفینیشن لینی ہے, کاؤنٹر پازیٹیو والی ہماری ڈیفینیشن جو ہے اس کو ہم نے یوز کرنا ہے. پچھلی ایگزامپل میں ہم نے ثابت کیا تھا کہ جو فنکشن میں گیون تھا وی پروو دیٹ دا فنکشن از 1-to-1. اب اس ایگزامپل میں ہم ثابت کریں گے that the given function is not 1-to-1. Define function g from the set of integers z to the set of integers z by the rule gn equal to n square for all n belonging to z. Is g 1-to-1? Prove or give a counter example. اس میں بھی ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم z کے دو ایلیمنٹس لیتے ہیں n1 n2. پہلے ہم سپوز کرتے ہیں کہ ان کے امیجز برابر ہیں, یعنی gn1 is equal to gn2. اچھا gn1 کو اس کی ویلیو سے ریپلیس کر دیتے ہیں فنکشن کو جیسے ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے. gn1 is equal to n1 square and gn2 is equal to n2 square. اور اب دونوں طرف اگر ہم اسکوئر روٹ لیتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا کہ n1 is equal to either plus n2 or n1 is equal to
-n2. تو یہ ہم نے اسٹیبلش نہیں کر پا رہے کہ n1 جو ہے جو لازمی طور پہ n2 کے برابر ہی ہے. یعنی n1 ہو سکتا ہے کہ n2 کے برابر ہو سکتا ہے کہ -n2 کے برابر ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ gn1 equal to gn2 does not imply that n1 is always equal to n2. اچھا, اس کی کاؤنٹر ایگزامپل بھی بڑی آسانی سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم n1 کی ویلیو 2 لے لیتے ہیں اور n2 کی ویلیو -2 لے لیتے ہیں تو آپ یہ نوٹ کریں گے کہ n1 and n2 are two distinct elements but their images are same. gn1 is 2 square which is 4 and gn2 is -2 square which is again 4. تو یہ ہمارے پاس ایک کاؤنٹر ایگزامپل آ جاتی ہے جس میں کہ دو ڈسٹنکٹ ایلیمنٹس کے ایک ہی امیجز آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دا گیون فنکشن از ناٹ 1-to-1. اچھا, پچھلے لیکچر میں ہم نے انومریٹ کیا تھا نمبر آف فنکشنز فرام اے سیٹ آف 2 ایلیمنٹس ٹو اے سیٹ آف 2 ایلیمنٹس, اور ہم نے نوٹ کیا تھا کہ 4 فنکشنز بنتے ہیں اگر ہم ایک فنکشن بنانا چاہتے ہیں فرام اے سیٹ اے آف 2 ایلیمنٹس ٹو اے سیٹ آف بی آف 2 ایلیمنٹس, تو ہمارے پاس 4 فنکشنز آتے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے جنرل کیس بھی کنسیڈر کیا تھا کہ اف وی وانٹ ٹو فائنڈ دا نمبر آف فنکشنز فرام اے سیٹ اے کنٹیننگ m ایلیمنٹس ٹو اے سیٹ بی کنٹیننگ n ایلیمنٹس, تو ہمارے پاس فنکشنز کی تعداد کتنی آتی ہے. اب اسی طریقے کے ہم دیکھیں گے ان میں سے کتنے فنکشنز جو ہیں وہ 1-to-1 ہوں گے یا انجیکٹو ہوں گے. اب اس کو ہم نے انیمریٹ کرنا ہے. Find all 1-to-1 functions from x containing 2 elements ab and y containing 2 elements uv. تو اس کو ایزیلی دیکھا جا سکتا ہے کہ there are only 2 functions. a کے لیے ہمارے پاس 2 possibilities ہیں. a کا امیج یا تو u ہوگا یا v ہوگا. تو اس کے کورسپونڈنگ ہم دونوں فنکشنز بنا لیتے ہیں. ایک فنکشن f بناتے ہیں جس میں کہ ہم a کا امیج u لیتے ہیں, دوسرا فنکشن ہم g بناتے ہیں جس میں کہ ہم a کا امیج v بنا دیتے ہیں. اب پہلے فنکشن میں چونکہ ہم نے a کا امیج u لی ہے تو b کا امیج لازمی طور پہ v ہی ہوگا اف دا فنکشن از 1-to-1, اور دوسرے فنکشن میں اگر a کا امیج ہم نے v لی ہے تو b کا امیج لازمی طور پہ u ہی ہوگا فار دا فنکشن ٹو بی 1-to-1. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی پاسبلٹیز نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وی ہیو اونلی 2 1-to-1 فنکشنز فرام اے سیٹ آف 2 ایلیمنٹس ٹو اے سیٹ آف 2 ایلیمنٹس. اس ایگزامپل میں ہم نے 1-to-1 فنکشنز کو بنا کے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس کتنے 1-to-1 فنکشنز آتے ہیں فرام اے سیٹ آف 2 ایلیمنٹس ٹو اے سیٹ آف 2 ایلیمنٹس. اگر ہم نمبر آف ایلیمنٹس انکریز کر دیتے ہیں ان سیٹس تو پھر فنکشنز کو بنانا ذرا مشکل ہو جائے گا. صرف کاؤنٹ کرنے کے لیے بنانا ضروری نہیں ہے. تو اب ہم ایگزامپل لیتے ہیں جس میں کہ ہم فنکشنز کاؤنٹ کریں گے, 1-to-1 فنکشنز کاؤنٹ کریں گے فرام اے سیٹ آف 3 ایلیمنٹس ٹو اے سیٹ آف 4 ایلیمنٹس وداؤٹ ایکچولی اسپیسیفائنگ دا فنکشنز themselves. ان کی کوئی ایرو ڈائگرام یا اس کو کسی اور طریقے سے اسپیسیفائی کیے بغیر ہم کاؤنٹ کریں گے. ہاؤ مینی 1-to-1 functions are there from a set with 3 elements to a set with 4 elements. 3 ایلیمنٹس والا سیٹ جو ہے اٹ ہیز ایلیمنٹس x1, x2 and x3, اور y میں ہمارے پاس ایلیمنٹس ہیں y1, y2, y3 and y4. اچھا, اب اس میں دیکھیں کہ پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ x1 کے لیے ہم نے امیج ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو دیر آر 4 پاسبلٹیز. x1 کا امیج y1 ہو سکتا ہے, y2 ہو سکتا ہے, y3 ہو سکتا ہے, یا پھر y4 ہو سکتا ہے. سو x1 ہیز 4 پاسبلٹیز. اب ہم نے x2 کا امیج دیکھنا ہے. آفٹر ڈیسائڈنگ دا امیج آف x1 اب ہم نے x2 کے لیے امیج دیکھنا ہے. تو اگر ہم x1 کا امیج آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ x2 کے لیے ہمارے پاس فار دا فنکشن ٹو بی 1-to-1 وی ہیو اونلی 3 آپشنز لیفٹ. تو یہ آپشنز ہم 3 x2 کے لیے آپشنز ہو جائیں گی, اور اگر ہم ان دونوں ایلیمنٹس اور x1 اور x2 کے لیے امیجز ڈیسائیڈ کر چکے ہیں دین دیر ول بی اونلی 2 آپشنز لیفٹ فار دا تھرڈ ایلیمنٹ x3. اور اسی طریقے سے پروڈکٹ رول کو ہم یوز کریں گے. تو اس طرح ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف 1-to-1 فنکشنز آ جائیں گے 4 × 3 × 2. x1 کے لیے 4 آپشنز تھیں, x2 کے لیے 3 آپشن تھیں, اور x3 کے لیے 2 آپشنز تھیں. ان ساری پاسبل آپشنز کو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں, نمبر آف آپشنز کو ملٹیپلائی کرتے ہیں, اینڈ وی گیٹ 24 1-to-1 فنکشنز. تو اس طرح وی ہیو 24 1-to-1 فنکشنز فرام اے سیٹ آف 3 ایلیمنٹس ٹو اے سیٹ آف 4 ایلیمنٹس. اب اسی طرح کی ایک اور ہم ایگزامپل کرتے ہیں. دس از ان فیکٹ ٹرک ایکسرسائز. اس میں ہم نے لیٹس سی how many 1-to-1 functions are there from a set with 3 elements to a set with 2 elements? Can you guess it really? میرا خیال کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم
x1 کے لیے کوئی امیج لے لیتے ہیں, x2 کے لیے کوئی امیج لے لیتے ہیں, پھر x3 کے لیے کوئی بھی ایلیمنٹ نہیں رہے گا. یاد ہے کہ 1 to 1 کے لیے امیجز ڈسٹنکٹ ہونا ضروری نہیں ہے. سو دیر از نو 1 to 1 فنکشن فرام اے سیٹ آف 3 ایلیمنٹس ٹو اے سیٹ آف 2 ایلیمنٹس. اچھا, فنکشن کو گرافیکلی بھی ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, اور کسی فنکشن کو اگر گرافیکلی ریپرزینٹ کیا جائے یا کسی ریلیشن کو گرافیکلی ریپرزینٹ کیا جائے تو ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ویدر دس ریلیشن از اے فنکشن اور ناٹ بائی یوزنگ اے ورٹیکل لائن ٹیسٹ. یہ ہم نے پہلے بھی کر لیا تھا کہ اگر کوئی بھی ورٹیکل لائن ایک سے زیادہ پوائنٹ کو کراس کرے اس گراف کے, دین دیٹ ریلیشن از ناٹ اے فنکشن. اب کسی فنکشن کے بارے میں ہم نے اگر ڈیسائیڈ کرنا ہو کہ ویدر دس فنکشن از 1 to 1 اور ناٹ, اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہارزونٹل لائن ٹیسٹ ہوتا ہے. ہم ایک ہارزونٹل لائن ڈرا کرتے ہیں. اگر ہارزونٹل لائن فنکشن کو ایک سے زیادہ پوائنٹس کے اوپر کراس کرے, اگر کوئی بھی ایسی ہارزونٹل لائن بنائی جا سکے, ڈرا کی جا سکے, which crosses the function, the graph at more than 1 points, then that function is not 1 to 1. Example میں دیکھ لیں, a graph of a function f is 1 to 1 if and only if every horizontal line intersects the graph in at most 1 point. تو اس میں ہمارے پاس دو ایگزامپلز ہیں. لیفٹ میں ہمارے پاس جو ایگزامپل ہے از این ایگزامپل آف اے 1 to 1 فنکشن. فنکشن ہے y equal to under root of x. اس میں کوئی بھی ہارزونٹل لائن فنکشن کو صرف ایک ہی پوائنٹ پہ انٹرسیکٹ کرے گی. Therefore, this function is 1 to 1. دوسرا گراف جو ہے اٹ ریپرزینٹس دا فنکشن y equal to x square. اس میں آپ جب کوئی ہارزونٹل لائن ڈرا کرتے ہیں, جیسے کہ ایک لائن ہم نے ڈرا کی ہوئی ہے, تو یہ گراف کو 2 پوائنٹس پہ انٹرسیکٹ کر رہی ہے. ایک پوائنٹ ہے -24 اور دوسرا پوائنٹ ہے 24. تو یہ اس چیز کو ثابت کر رہا ہے کہ دس فنکشن از ناٹ 1 to 1. اچھا, ہم نے انجیکٹو فنکشنز انٹروڈیوس کر دیے اور اس کی کچھ ایگزامپلس دی ہیں. اب جو دوسری ٹائپ ہم فنکشنز کی انٹروڈیوس کرنے والے ہیں, دے آر کالڈ سرجیکٹو فنکشن. اچھا, اس میں بھی پراپرٹیز کا, فنکشن کی پراپرٹیز کا حوالہ دینا پڑے گا کہ جب ہم فنکشنز کی پراپرٹی ڈیسائیڈ کر رہے تھے اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ if we are defining a function from a set A to a set B, then every element of A must have an image under F. اچھا, لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ every element of B is image of some element of A. اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہمارے پاس نہیں تھی کہ every element of the set B is image of some element of A. اگر یہ پراپرٹی بھی سیٹسفائی کرے کوئی فنکشن تو اس فنکشن کو ہم سرجیکٹو فنکشن یا آن ٹو فنکشن کہتے ہیں. لیٹ ایف بی اے فنکشن فرام اے سیٹ ایکس ٹو اے سیٹ وائی. ایف از سرجیکٹو اور آن ٹو اف اینڈ اونلی اف فار آل وائی بلونگنگ ٹو وائی دیر ایگزٹ ایکس بلونگنگ ٹو ایکس سچ دیٹ ایف ایکس از اکول ٹو وائی. ادر ورڈز کہ ایوری ایلیمنٹ آف وائی از امیج آف سم ایلیمنٹ آف ایکس. That is, f is onto if every element of its codomain is the image of some element of its domain. That is codomain of f. That is, codomain of f is equal to range of f. اور اس کی جب اگر ہم ایرو ڈائیگرام بنائیں گے تو اس میں y کے سارے ایلیمنٹس, کو ڈومین کے سارے ایلیمنٹس ڈومین کے کسی نہ کسی ایلیمنٹ کے امیجز کے طور پہ آئیں گے. اچھا, اب ہم نے یہ چیک کرنا ہوگا کہ ویدر اے گیون فنکشن از سرجیکٹو اور ناٹ. ہمیں کچھ ایگزامپلس دی جائیں گی فنکشنز کی اور ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ویدر دا گیون فنکشن از سرجیکٹو اور ناٹ. اگر کوئی فنکشن سرجیکٹو ہوگا دین وی ول بی ایبل ٹو اسٹیبلش دیٹ ایوری ایلیمنٹ آف اٹس کو ڈومین از امیج آف سم ایلیمنٹ آف اٹس ڈومین. اور اگر کوئی فنکشن سرجیکٹو نہیں ہوگا دین وی ول بی ایبل ٹو فائنڈ سم ایلیمنٹ ان اٹس کو ڈومین وچ ول ناٹ بی امیج آف اینی ایلیمنٹ آف دا ڈومین آف دا فنکشن. تو بیسیکلی ہمارے پاس جو رول ہوگا وہ یہ ہے کہ فنکشن ایف فرام ایکس ٹو وائی از ناٹ آن ٹو اف اینڈ اونلی اف دیر ایگزٹ سم ایلیمنٹ وائی ان دا سیٹ وائی سچ دیٹ for all x belong to x, fx is not equal to y.
There is some element in y that is not the image of any element in x. اور اس کی جو ہم نے اگزامپل دی ہوئی ہے یہ بھی نیچے گراف میں نوٹ کر لیں کہ ہمارے پاس گرافیکلی ریپرزینٹ کیا ہوا ہے اے فنکشن وچ از ناٹ سرجیکٹو, اور ہم اس میں شو کر رہے ہیں کہ وی ہیو این ایلیمنٹ دیٹ از ناٹ امیج آف اینی ایلیمنٹ. اوکے, اب ہم ایگزامپلز اور لیتے ہیں جس میں کہ ہم ڈیسائڈ کریں گے کہ ویدر گیون فنکشن از سرجیکٹو اور ناٹ. اس میں دو فنکشنز ہمیں گیون ہے. وچ آف دا ایرو ڈائیگرامز ڈیفائن آن ٹو فنکشنز. ایف از کلیئرلی ناٹ آن ٹو, کیونکہ اس میں ہمارے پاس ایلیمنٹ 3 ایک ایسا ایلیمنٹ ہے which is not image of any element of the set x. Set function g جو ہے it is on to, کیونکہ اس میں کو ڈومین کے سارے ایلیمنٹس 1 2 3 they are images of sub elements of the domain. اس میں 1 جو ہے وہ c کا امیج ہے, 2 d کا امیج ہے, 3 in fact دو ایلیمنٹس کا امیج ہے, 3a کا بھی امیج ہے اور b کا بھی امیج ہے. So this is a surjective function. اچھا, جیسے آپ کو پتا ہے کہ فنکشنز آر ناٹ آلویز گیون ایز ان دا فارم آف ایرو ڈائیگرامس. بعض اوقات فنکشنز کو ہم اکویشنز کے ذریعے بھی ڈسکرائب کرتے ہیں. تو اکویشنز کے ذریعے اگر ہمارے پاس فنکشنز گیون ہو تو اس میں بھی ہم نے اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے کہ ویدر دا گیون فنکشن از سرجیکٹو اور ناٹ. اس کے لیے بھی رول ہمارے پاس یہی ہے کہ ہمیں کو ڈومین کا ایلیمنٹ ایک ایسا تلاش کرنا پڑے گا وچ از ناٹ امیج آف اینی ایلیمنٹ آف دا ڈومین. تو ہم ایک فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں فرام دا سیٹ آف ریئل نمبرز ٹو دا سیٹ آف ریئل نمبرز by the rule that function f of x is equal to 4x minus 1 for all x belonging to R. اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ whether this function is on to or not. اس کا پروسیجر بیسیکلی ہمارے آئیڈینٹیکل اسٹیپس ہوں گے کہ ہم نے fx کو y کے برابر لے لیتے ہیں. Let y be an element of R and we are looking for an element x belong to R such that fx is equal to y. کیا کوئی ایسا ایلیمنٹ ہمارے پاس مل جاتا ہے جس کا امیج y کے برابر ہو. اچھا, اب اس اکویشن کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں 4x minus 1 equal to y by definition of the function, اور then we solve this equation for the value of x. تو x کی ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی y plus 1 over 4. تو یہ ہمارے پاس جو ویلیو آ گئی ہے, اگر ہم x کی یہ ویلیو لیں گے then the image of x will be equal to y. تو اس کا مطلب یہ ہے, اب یہ دیکھ لیں کہ ایف ایکس از اکول ٹو ایف آف وائی پلس 1 اوور 4, اور ابھی جیسے فنکشن کو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے دس ول بیکم 4 انٹو وائی پلس 1 اوور 4 مائنس 1 یوزنگ دا ڈیفینیشن آف دا فنکشن, اور اس کو اگر ہم سمپلیفائی کریں گے تو دس ول بیکم وائی پلس 1 مائنس 1 وچ از اکول ٹو وائی. تو ہمارے پاس ایک ایسا ویلیو آ گئی ہے, ایک ایسا ریئل نمبر آ گیا ہے y پلس 1 اوور 4 جس کا کہ امیج y کے برابر ہی آتا ہے. تو اس طرح ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ ہر ایلیمنٹ y کے کورسپونڈنگ ہمارے پاس ایک ریئل نمبر آ جاتا ہے جس کا کہ امیج y کے برابر آ جاتا ہے. therefore the function is on to. اچھا, اب ہم ایگزامپل لیتے ہیں ایک فنکشن کی which is defined with the help of an equation, اور ہم یہ نوٹ کریں گے کہ that function is not on to. Define a function h from z to z by the rule hn equal to 4n minus 1 for all n belonging to z. Is h on to? Prove or give a counter example. In fact, we will be able to prove that this function is not on to. تو اس کے لیے ہمارا طریقہ وہی ہے کہ ہم پہلے کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کوئی ایلیمنٹ, ہم آربیٹری ایلیمنٹ لیتے ہیں z کا, let m belong to z, اور ہم تلاش کرتے ہیں کسی ایسے ایلیمنٹ کی جس کا کہ یہ امیج ہو سکے. تو وی آر سرچنگ فار این ایلیمنٹ n belong to z so that hn is equal to m, اور this equation can be rewritten as 4n minus 1 equal to m using the definition of the function h, and then we solve it for n, اور n کی ویلیو ہمارے پاس آ جاتی ہے m plus 1 over 4. اب کین وی سے دیٹ m plus 1 over 4 is an integer. بعض صورتوں میں یہ انٹیجر ہوگا اور بعض صورتوں میں یہ نمبر جو ہے یہ انٹیجر نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ اگر آپ m کی ویلیو 3 لے لیتے ہیں دین m plus 1 over 4 becomes an integer, یا m کی ویلیو 7 لے لیتے ہیں دین 7 plus 1 over 4 becomes an integer. لیکن اگر آپ m کی ویلیو لیٹس سے 5 لے لیتے ہیں دین 5 plus 1 over 4 is not an integer.
تو اس طرح اگر m 3 ہے یا 7 ہے تو پھر تو اس کے کورسپونڈنگ ہمارے پاس ایسا ایلیمنٹ آ جائے گا جس کا کہ ایسا انٹیجر آ جائے گا جس کا کہ امیج جو ہے وہ 3 کے برابر ہوگا یا 7 کے برابر ہوگا. لیکن اگر ہم m کی ویلیو کو 5 لیتے ہیں تو پھر کوئی ہمارے پاس ایسا ایلیمنٹ نہیں آئے گا, ایسا انٹیجر نہیں آئے گا جس کا کہ امیج 5 کے برابر ہو. تو یہ اس طریقے سے ہم اسٹیبلش کر دیتے ہیں کہ h is not on to. اگر میں نے 5 تو آپ کو دے دی ایز اے کاؤنٹر ایگزامپل, ہم ایک اور کاؤنٹر ایگزامپل بھی لے سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. لیٹس سے وی ٹیک m equal to 0. تو 0 کسی ایلیمنٹ کا امیج ہے, وی آر سرچنگ فار این ایلیمنٹ انٹیجر جس کا کہ 0 امیج ہو سکے. تو لیٹس ٹیک m equal to 0, دین hn equal to 0, اور یہ اکویشن بن جائے گی 4n minus 1 equal to 0, and this will imply that n must be equal to 1 over 4. اور n ہمارے پاس انٹیجر نہیں ہے, n is equal to 1 over 4 which is not an integer. اس کا مطلب یہ ہے کہ 0 is not image of any integer under f. Accordingly we have proved that h is not onto. جیسے ہم نے 1 کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ایک ورٹیکل لائن ٹیسٹ لیا تھا, اسی طریقے سے آن ٹو کو بھی ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. اگر فنکشن کو گراف کی شکل میں گیون ہو then we can decide whether the function is onto or not using a horizontal line test. اب اس میں ایگزامپل کے طور پہ 2 فنکشنز دیے ہوئے ہیں. ایک فنکشن ہے فرام دا سیٹ r to r plus, یہ فنکشن ڈیفائن کیا گیا ہے ود اکویشن y equal to e power x. اور دوسرا فنکشن ہے فرام دا سیٹ آف ریئل نمبرز ٹو دا سیٹ آف ریئل نمبرز, اور یہ ڈیفائن کیا گیا ہے ود اکویشن y equal to x modulus. اس میں رول یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آپ ہارزینٹل لائن ڈرا کریں ود ان دا کوڈ مین آف دا فنکشن, دیٹ لائن شوڈ کراس دا گراف ایٹ سم پوائنٹ اف دا فنکشن از ٹو بی آن ٹو. اب پہلا فنکشن جو ہے اس میں کوڈ مین r پلس ہے, تو ہماری ہارزینٹل لائنز جو ہوں گی وہ صرف r+1 میں رہیں گی, یعنی کہ اس میں y کی ویلو گریٹر دین 0 ہوگی. اس میں ہماری ہارزینٹل لائن جو ہوں گی, ہارزینٹل لائنز دے ول بی ابو ایکس ایکسس. اس میں y کی ویلو گریٹر دین 0 ہونا ضروری ہے کوڈ مین کے مطابق. سو دا ہارزینٹل لائنز ول بی ابو ایکس ایکسس. اور آپ یہ دیکھیں کہ ساری کی ساری ہارزینٹل لائنز جو ہیں وہ فنکشن کو کسی نہ کسی پوائنٹ پہ کراس کر رہی ہیں. اب دوسرے فنکشن میں دیکھیں کہ اب اس میں ہم کوڈ مین پورا ریئل نمبرز کا سیٹ لے رہے ہیں, تو ہماری ہارزینٹل لائنز کین بی اینی ویئر ابو دا ایکس ایکسس اور بلو دا ایکس ایکسس. اگر ہم لائن کو ڈرا کرتے ہیں ابو دا ایکس ایکسس, then it crosses the graph at in fact more than one point. لیکن اگر ہم ڈرا کرتے ہیں below the x-axis which is within the code domain of this function, then the line does not cross any point of the graph. اس کا مطلب یہ ہے کہ this function is not on to on. اب یہ بھی نوٹ کریں کہ incidentally this function is not one to one either, کیونکہ اس میں ہم جب horizontal line ڈرا کرتے ہیں it crosses more than 2 points of the function of the graph. ہم نے انجیکٹو اور سبجیکٹو دونوں پراپرٹیز کو ڈیفائن کر دیا فنکشنز کے لیے, اور فنکشنز کو ہم نے ویریفائی کیا ہے فار دیز پراپرٹیز. کچھ فنکشنز ہم نے نوٹ کیے تھے دیور انجیکٹو, اور کچھ فنکشنز ہم نے نوٹ کیے تھے دیور سبجیکٹو. اور اب ہم ان دونوں پراپرٹیز کو کچھ ایگزامپلز لیں گے جس پہ ہم نے دونوں پراپرٹیز کو چیک کرنا ہوگا. تو یہ ہمارے بیسیکلی یہ ایگزامپل جو ہیں یہ کنسیپٹس کو کلیئر کرنے کے لیے ہی ہیں. پہلی جو ہم ایگزامپل لے رہے ہیں اس میں وی آر ٹیکنگ x equal to set of 3 elements 1, 5, 9, اور y پہ بھی ہم 3 ایلیمنٹس لے رہے ہیں 3, 4 and 7, اور ہم نے فنکشن g ڈیفائن کیا ہوا ہے which maps 1 to 7, 5 to 3 and 9 to 4. اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ whether this function is 1 to 1 and whether it is on to. اب یہ کلیئرلی دیکھ لیں کہ this function is 1 to 1 کیونکہ 3 ایلیمنٹس ہیں x میں, اور تینوں ڈسٹنکٹ ایلیمنٹس کے اوپر میپ ہو رہے ہیں. 1 کا امیج 5 کے امیج کے برابر نہیں ہے, اور ایٹسٹرا. اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کے سارے امیجز جو ہیں دے آر آل ڈسٹنکٹ. سو دس فنکشن از کلیئرلی 1 to 1. اچھا, اب جی کلیئرلی 1 to on to بھی ہے کیونکہ y کا ہر ایلیمنٹ
ایکس کے کسی نہ کسی ایلیمنٹ کا امیج ہے, 3 5 کا امیج ہے, 4 9 کا امیج ہے, اور 7 1 کا امیج ہے. اچھا, ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. اس میں ہم ایک فنکشن ڈیفائن کریں گے وچ ول بی پرابلی نیو ٹو یو. ڈیفائن اے فنکشن پی فرام دا پاور سیٹ آف اے سیٹ containing 3 elements A, B, C to the set of integers. اب اس میں ہم ڈومین جو لے رہے ہیں اٹس اے سیٹ آف سیٹس. یہ ایک سیٹ ہے جس کے سارے سب سیٹس کو ہم سیٹ لے رہے ہیں. تو اس میں ہم نے رول یہ ہمارے پاس ہوگا کہ فار آل A belong to P, FA is equal to number of elements in A. تو اب اس میں دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ فنکشن 1 to 1 ہے یا نہیں, آن ٹو ہے یا یہ نہیں ہے. تو فنکشن از کلیئرلی ناٹ 1 to 1. اب ہمارے پاس جو پاور سیٹ ہے یہ پاور سیٹ ہے اے بی سی کا, سیٹ اے بی سی کا, سیٹ کنٹیننگ ایلیمنٹس اے بی سی کا پاور سیٹ ہے. تو اس کے دو ہم سب سیٹس لے لیتے ہیں اے بی سی کے. ایک سیٹ ہے کنٹیننگ دا ایلیمنٹ اے اونلی, اور دوسرا سیٹ ہے دا سیٹ کنٹیننگ دا ایلیمنٹ بی اونلی. اب ایف پہلے سیٹ کا ہمارے پاس جب آپ میپ کریں گے تو ہمارے پاس 1 آئے گا بیکاز دا سیٹ کنٹینز اونلی 1 ایلیمنٹ. اب ہمارے پاس 2 ڈسٹنکٹ سیٹس تھے اے اینڈ بی. یہ ہمارے پاس 2 ڈسٹنکٹ سیٹس ہیں. ایک سیٹ کنٹین کر رہا ہے ایلیمنٹ اے کو, دوسرا سیٹ کنٹین کر رہا ہے ایلیمنٹ بی کو, لیکن ان کے امیجز جو ہیں وہ برابر آ گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دا فنکشن از ناٹ 1 to 1. اب ہم نے یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ یہ فنکشن آن ٹو نہیں ہے. اس کے لیے آپ یہ نوٹ کریں کہ کو ڈومین ہمارا ہے سیٹ آف انٹیجرز. تو اگر ہم کوئی بھی ایسا انٹیجر دیکھ لیتے ہیں جو کہ ڈومین کے کسی ایلیمنٹ کا امیج نہیں ہے تو یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ فنکشن آن ٹو نہیں ہے. تو اگر ہم انٹیجر 4 لیتے ہیں بلونگنگ ٹو دا سیٹ آف سیٹ زیڈ, انٹیجر 4 لیتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی بھی ایسا سیٹ نہیں ہے جس میں کہ 3 سے زیادہ ایلیمنٹس ہوں. چونکہ ہم نے پاور سیٹ لیا ہے آف دا سیٹ کنٹیننگ 3 ایلیمنٹس, تو ہمارے پاس کوئی بھی ایسا سیٹ نہیں ہے وچ ہیز 4 ایلیمنٹس. پی کا کوئی بھی, ہمارے پاور سیٹ کا کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے وچ ہیز 4 ایلیمنٹس. تو اس طرح انٹیجر 4 کسی بھی ڈومین کے کسی بھی ایلیمنٹ کا امیج نہیں ہوگا. اٹ اسٹیبلش دیٹ دا فنکشن از ناٹ آن ٹو. اچھا, اب ہم 2 اور ایگزامپلس لیتے ہیں. کسی بھی ایگزامپل کے لیے فنکشن کی ڈیفینیشن کو آپ کو کلیئرلی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ ڈومین کیا ہے اور کو ڈومین کیا ہے. دین یو ول بی ایبل ٹو آنسر پراپرلی. کوشچن کو صحیح طریقے سے آپ آنسر کر سکیں گے. اب یہ 2 اور ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں. ایک فنکشن ہم ڈیفائن کر رہے ہیں فرام دا سیٹ آف انٹیجرز ٹو دا سیٹ آف پازیٹیو انٹیجرز. اس میں ڈومین سیٹ آف انٹیجرز ہے اور کو ڈومین جو ہے وہ سیٹ آف پازیٹیو انٹیجرز ہے, اور ڈیفائننگ اکویشن ہے ایف ایکس اکول ٹو ایکس ماڈولس. دوسرا فنکشن ہم ڈیفائن کر رہے ہیں فرام دا سیٹ آف پازیٹیو انٹیجرز ٹو دا کارٹیزین پروڈکٹ آف دا سیٹ آف پازیٹیو انٹیجرز ٹو اٹ سیلف. تو اس کو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں ایوری ایلیمنٹ آف ایوری پازیٹیو انٹیجرز از میپڈ ٹو این آرڈرڈ پیئر. ایکس از میپڈ ٹو ایکس کاما ایکس پلس 1 دس آرڈرڈ پیئر. اب پہلا اس میں دیکھ لیں کہ فنکشن از کلیئرلی ناٹ انجیکٹو. پہلا فنکشن جس کو ہم نے ڈیفائن کیا ود ایکویشن ایف ایکس اکول ٹو ایکس ماڈولس, اٹ از ناٹ انجیکٹو. اس میں ہمیں کاؤنٹر ایگزامپل بڑی آسانی سے مل جاتی ہے کہ 1 کا امیج بھی 1 ہے اور -1 کا امیج بھی 1 ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈسٹنکٹ ایلیمنٹ کا ہمارے پاس ایک ہی امیج آ رہا ہے. therefore the function is not injective. Function is surjective because every positive element is image of some element, some integer. Every positive integer is image of some integer. اگر کوئی بھی arbitrary positive integer a لے لیتے ہیں تو in fact it is image of -a as well as +a. تو اس کا مطلب ہے کہ the function is surjective. اگلی ایگزامپل میں ہم یہ نوٹ کریں گے کہ دس فنکشن از 1 to 1, اور اس کے لیے ہم رول یہ ہمارا ہوگا کہ پہلے ہم امیجز کو برابر لیتے ہیں اور ثابت کر دیتے ہیں کہ جو ہمارے جو ڈومین کے ایلیمنٹس ہیں دے آر اکول. ہم امیجز کو برابر لیں گے اور ثابت کریں گے دا ایلیمنٹس آر اکول.
تو ہم سپوز کریں گے کہ gx1 از اکول ٹو gx2 اور اسٹیبلش کر دیں گے کہ x1 از اکول ٹو x2. gx1 کو gx2 کے برابر لینے سے ہمارے پاس دو آرڈرڈ پیئرس کو ہم اکویٹ کر رہے ہیں, اور جب دو آرڈرڈ پیئرس کو اکویٹ کیا جائے دین وی گیٹ ٹو اکویشنز. x1 x2 کے برابر آ جائے گا, اور اسی طرح x1 پلس 1 جو ہے x2 پلس 1 کے برابر آ جائے گا, اور یہ دونوں اکویشن جو ہیں دے لیڈ ٹو دا ریزلٹ دیٹ x1 از اکول ٹو x2. تو اس طرح ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ دا فنکشن از 1 to 1. اچھا, اب g از ناٹ آن ٹو, اس کے لیے ہمیں کاؤنٹر ایگزامپل تلاش کرنی پڑے گی. یو کین فائنڈ نمبر آف کاؤنٹر ایگزامپلس. مثال کے طور پہ 1 1 جو ہے, آپ یہ نوٹ کریں گے کہ یہ کسی بھی ایلیمنٹ کا امیج نہیں ہے. آپ اور بھی کاؤنٹر ایگزامپلس بنا سکتے ہیں. 2 2 بھی کسی ایلیمنٹ کا امیج نہیں ہے, اور بھی آپ بہت سی دے سکتے ہیں. 2 4 کسی کا امیج نہیں ہے, ایٹسٹرا. اچھا, ہم نے دو پراپرٹیز انٹروڈیوس کی ہیں, انجیکٹو اور سرجیکٹو. اگر کوئی فنکشن ان دونوں پراپرٹیز کو سیٹسفائی کرے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک اور نام ہے, اس کو ہم کہتے ہیں بائیجیکٹو فنکشن. تو بائیجیکٹو فنکشن وہ ہوتے ہیں جو کہ انجیکٹو بھی ہوں اور سرجیکٹو بھی ہوں. A function f from a set x to a set y that is both 1 to 1 and on to is called a bijective function. اور اس کا دوسرا نام ہے 1 to 1 correspondence. یعنی bijective function کو ہم 1 to 1 correspondence بھی کہہ دیتے ہیں. اور ایگزامپل میں ہم جو لے رہے ہیں, اٹس ویری سمپل ایگزامپل. ہمارے پاس x is a set of 3 elements and y is a set of 3 elements. تو آپ اس میں دیکھ لیں کہ this function is injective as well as surjective. Therefore, this function is bijective. اچھا, ہم نے فنکشنز کی کافی ساری ایگزامپلز لے لی ہیں. اب ہم نے بائیجیکٹو فنکشن کو ڈیفائن کیا ہے, اور ایک فنکشن کو ہم چیک کرتے ہیں کہ ویدر اٹ از بائیجیکٹو اور ناٹ. اور میں دوبارہ ریکال کروں گا کہ بائیجیکٹو کے لیے ہم نے دونوں کنڈیشنز کو اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ دا فنکشن از انجیکٹو ایز ویل ایز سرجیکٹو. یہ فنکشن ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے f فرام دا سیٹ آف ریئل نمبرز ٹو دا سیٹ آف ریئل نمبرز یوزنگ دا اکویشن fx equal to x cube. And we want to show that this function is a bijection. پہلے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ this function is 1 to 1, اور 1 to 1 ثابت کرنے کے لیے ہم امیجز کو برابر لیتے ہیں, اور پھر ہم اسٹیبلش کرتے ہیں کہ جن ایلیمنٹس کے یہ امیجز ہیں they must be equal. تو اب ہم امیجز کو برابر لینے کا مطلب ہے کہ we are taking fx1 equal to fx2. According to the definition of the function, fx1 is equal to x1 cube and fx2 is equal to x2 cube. Therefore, we have equation x1 cube equal to x2 cube. اس equation کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں x1 cube minus x2 cube equal to 0, اور لیفٹ ہینڈ سائڈ کو اگر ہم فیکٹرائز کریں گے تو it will become x1 minus x2 into x1 square plus x1 x2 plus x2 square, اور اس طرح ہمارے پاس یہ equation آ جائے گی. اب either x1 minus x2 equal to 0 اور x1 square plus x1 x2 plus x2 square is equal to 0. x1 minus x2 equal to 0 will lead us to x1 equal to x2, جبکہ دوسری equation جو ہے quadratic equation, this quadratic equation does not have any real solutions. تو وہاں سے ہمارے پاس کوئی real solutions نہیں آئیں گے. ہمارے پاس جو solutions آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ x1 is equal to x2. تو اس طریقے سے ہم اسٹیبلش کر دیا ہے کہ if we take the images same then the images must be of the same elements. 1 1 ہم نے اسٹیبلش کر دیا. نیکسٹ ہم آن ٹو اسٹیبلش کرتے ہیں. آن ٹو کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہم یہ ثابت کرنا ہوگا کہ کو ڈومین کا ہر ایلیمنٹ ڈومین کے کسی نہ کسی ایلیمنٹ کا امیج ہے. تو ہم ایلیمنٹ لیتے ہیں y belonging to the codomain. Let y belong to R, or we will try to find an x belonging to R so that fx is equal to y. اور اس equation کو ری رائٹ کر دیتے ہیں x cube equal to y, then we have x equal to y to the power 1 over 3. Hence, for every y belonging to R, there exists an element x equal to y to the power 1 over 3 belonging to R, such that fx is equal to y. اور اس طریقے سے ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ f is on to. اب چونکہ f انجیکٹو بھی ہے اور سرجیکٹو بھی ہے, therefore f is a bijection. ہم نے ہارزنٹل لائن ٹیسٹ کی بات کی تھی انجیکٹو فنکشن کے لیے بھی اور سرجیکٹو فنکشن کے لیے بھی.
انجیکٹو فنکشن میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہارزونٹل لائن مسٹ کراس ایٹ موسٹ 1 point تھرو دا گراف. اور سرجیکٹو کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہارزونٹل لائن مسٹ کراس تھرو ایٹ لیسٹ 1 point آف دا گراف. تو ایک میں ہمارے پاس ایٹ موسٹ کی کنڈیشن ہے اور دوسری میں ایٹ لیسٹ کی کنڈیشن ہے. تو اگر ہمارے پاس فنکشن بائیجیکٹو ہوگا, یعنی وہ انجیکٹو بھی ہوگا اور سرجیکٹو بھی ہوگا, تو یہ دونوں کنڈیشنز کمبائن ہو جائیں گی. بوتھ کنڈیشنز مسٹ بی سیٹسفائڈ سملٹینیسلی. تو ہمارے پاس جو کنڈیشن ان دونوں کو ملا کے بنے گی وہ یہ ہوگی کہ ہارزونٹل لائن مسٹ کراس ایگزیکٹلی تھرو 1 point آف دا گراف. تو اگر ہمارے پاس وہی ہارزونٹل لائن ٹیسٹ وہ اس طرح بنے گا کہ فنکشن از بائیجیکٹو if every horizontal line crosses through exactly 1 point of the graph. So a graph of a function f is bijective if and only if every horizontal line intersects the graph at exactly 1 point. اس کے لیے کچھ ہم نے گراف بھی ڈرا کیے ہوئے ہیں. ایک گراف تو ہم نے اسی فنکشن کا ڈرا کیا ہے جس کو ابھی ہم نے اسٹیبلش کیا ہے کہ اٹس اے بائیجیکٹو فنکشن y equal to x cube. اور اس میں بھی آپ نوٹ کریں کہ جب بھی آپ کوئی ہارزونٹل لائن ڈرا کریں گے تو اٹ ول پاس تھرو ایگزیکٹلی 1 point آف دا گراف. اور دوسرا فنکشن ہے y equal to x plus 5, اور اس میں بھی جب بھی ہارزونٹل لائن ڈرا کی جائے گی اٹ ول پاس تھرو ایگزیکٹلی 1 point آف دا گراف. تو اس طرح بوتھ آف دیز فنکشنز آر بائیجیکٹو فنکشنز. اچھا, اب ہم انجیکٹو فنکشن کو بھی ڈیفائن کر دیا ہے, سبجیکٹو فنکشن کو بھی ڈیفائن کر دیا اور بائیجیکٹو فنکشن کو بھی ڈیفائن کر دیا. اب کچھ نئے ہم فنکشنز انٹروڈیوس کرتے ہیں. یہ فنکشنز ہم بعد میں کسی نہ کسی حوالے سے ان کو ہم یوز کریں گے بعد کی اپنی ڈسکشنز کے اندر بھی. ایک فنکشن ہم ڈیفائن کریں گے آئیڈینٹی فنکشن, اور دوسرا فنکشن ہم ڈیفائن کریں گے کانسٹنٹ فنکشن. پہلے ہم آئیڈینٹی فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں. گیون اے سیٹ ایکس, ڈیفائن اے فنکشن آئی ایکس فرام ایکس ٹو ایکس. اور یہ ہم ڈیفائن کر رہے ہیں بائی اکویشن آئی ایکس ایکس از اکول ٹو ایکس, یعنی ہر ایلیمنٹ کا امیج بھی وہی آ رہا ہے ہمارے پاس, ایکس کا امیج بھی ایکس کے برابر ہی ہے. اس فنکشن کو ہم کہتے ہیں آئیڈینٹی فنکشن. اس میں ایوری ایلیمنٹ آف ایکس از میپڈ ہیز دس امیج آف ایوری ایلیمنٹ آف ایکس از ایکس اٹ سیلف. اس کی ایگزامپل بھی کلیئر ہے. ایگزامپل میں ہم نے ایکس کو 4 ایلیمنٹس کا سیٹ لیا ہوا ہے, اور 1 کا امیج 1 ہے, 2 کا امیج 2 ہے, اور 3 کا امیج 3 اور 4 کا امیج 4 ہے. آئیڈینٹی فنکشن از اے ویری سمپل کنسپٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اب ہم ثابت کرتے ہیں کہ آئیڈینٹی فنکشن جو ہے اٹس بیسیکلی اے بائیجیکٹو فنکشن. اٹس ناٹ ٹو ڈیفیکلٹ ٹو پروو. لیٹ ایکس بی اے نان ایمپٹی سیٹ, پروو دیٹ آئیڈینٹی فنکشن آن ایکس از بائیجیکٹو. آئیڈینٹی فنکشن کو جیسے ہم ڈیفائن کرتے ہیں, آئی ایکس ایکس از اکول ٹو ایکس فار آل ایکس بلونگنگ ٹو ایکس. انجیکٹو ثابت کرنے کے لیے ہم جس کو برابر لیتے ہیں, ہم آئی ایکس ایکس 1, 2 ایلیمنٹس ہم لیتے ہیں ایکس 1 اور ایکس 2, اور دونوں کے ہم سپوز کرتے ہیں کہ امیجز برابر ہیں. آئی ایکس ایکس 1 از اکول ٹو آئی ایکس ایکس 2, اور اکارڈنگ ٹو ڈیفینیشن وی ڈائریکٹلی گیٹ دیٹ ایکس 1 از اکول ٹو ایکس 2. Therefore آئیڈینٹی فنکشن آئی ایکس از 1 to 1. سبجیکٹو بھی اسی طریقے سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کوڈ ڈومین کا کوئی ایلیمنٹ لیں, ایکس کا کوئی بھی کوڈ ڈومین بھی ڈومین کے برابر ہی ہے صورت میں. تو اب اگر ہم ایکس کا کوئی بھی ایلیمنٹ لیں گے تو اٹ ول بی دا امیج آف دا سیم ایلیمنٹ. وائی از دا امیج آف وائی اٹ سیلف. Therefore it is surjective as well. Hence the function is identity function is bijective. اچھا, نیکسٹ ہم ڈیفائن کرتے ہیں کانسٹنٹ فنکشن. اٹ از آلسو ویری سمپل فنکشن بٹ امپورٹنٹ. اس کو بھی ہم یوز کریں گے اگلی ڈسکشنز میں. A function f from x to y is a constant function if it maps all elements of x to one element of y. That is, for all x belong to x, fx is equal to c for some c belonging to y. اور اس کی ایگزامپل ہم نے دی ہوئی ہے جس میں کہ فنکشن ہم ڈیفائن کر رہے ہیں فرام اے سیٹ ایکس ٹو اے سیٹ وائی. ایکس میں 4 ایلیمنٹس ہیں 1 2 3 4, اور وائی میں 3 ایلیمنٹس ہیں 7 8 and 9. 1 کا امیج بھی 7 ہے, 2 کا امیج بھی 7 ہے, 3 کا امیج بھی 7 ہے, اور 4 کا امیج بھی 7 ہے. سو دس از اے کانسٹنٹ فنکشن.
آئیڈینٹی فنکشن کے بارے میں تو ہم نے کہہ دیا تھا کہ اٹس اے بائیجیکٹو فنکشن. ہم نے ثابت کر دیا تھا کہ آئیڈینٹی فنکشن از اے بائیجیکٹو فنکشن. اب ہم نے کانسٹنٹ فنکشن کو ڈیفائن کیا. کیا اس طرح کی کوئی بات اس کے بارے میں کہی جا سکتی ہے؟ از اٹ انجیکٹو؟ از اٹ سبجیکٹو؟ از اٹ ریئلی پاسبل؟ تو اب یہ نوٹ کریں کہ یہ انجیکٹو وہ صورت میں ہوگا when the domain has only one element. اور یہ سبجیکٹو صرف اس صورت میں ہوگا when the codomain has only one element. تو یہ دو اسپیشل کیسز ہیں جس میں کہ یہ اس کا انجیکٹو اور سبجیکٹو ہونے کی پاسبلٹی ہے. تو بائیجیکٹو اس صورت میں ہوگا جب ڈومین اور کو ڈومین دونوں میں ایک ایلیمنٹ ہوں گے. تو کانسٹنٹ فنکشن صرف اسی صورت میں بائیجیکٹو ہو سکتا ہے when domain and codomain both have one element only. آج ہم نے فنکشنز کی کچھ پراپرٹیز کو ڈسکس کیا ہے اور اس پراپرٹیز کے حوالے سے ہم نے فنکشنز کو نام دیے. ہم نے انجیکٹو فنکشن کی بات کی ہے, سبجیکٹو فنکشن کی بات کی ہے, اور پھر ہم نے بائیجیکٹو فنکشن کی بات کی ہے, اور آخر میں ہم نے کچھ یہ آئیڈینٹی فنکشن اور کانسٹنٹ فنکشن کو ڈیفائن کیا ہے. اب فنکشن کے بارے میں کچھ اور ہمارے امپورٹنٹ ریزلٹ جو ہیں وہ ہمارے اگلے لیکچر میں آئیں گے. اینڈ آئی تھنک اٹس ٹائم ٹو سے گڈ بائے ٹو یو ناؤ.